سو کب تک آپ کا صبر برقرار رہے گا، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اور میں یہاں پہ کرسی کو پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ایک کام کو انجام دینے کے لیے بیٹھا ہوں. میں جو بھی باتیں کرتا ہوں وہ منظر عام پہ ہے. آنے والے وقت میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ اپنی تنظیم کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے پھر سے یہاں بڈگام سیٹ سے؟ میرے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ گنجائش ہے کہ میں دوبارہ لوگوں کے بیچ میں جاؤں اور ووٹ مانگوں، کوئی ایشورنس دے کے، کوئی وعدہ دے کے، جبکہ 8 مہینے گزر چکے ہو. ہم نے بہت سارے وعدے دیے ہیں اور اس پہ شاید ابھی تک وہ عمل نہ ہوا کہ اس تنظیم کو ووٹ ملے. ووٹ ہم سب نے دیا اور مانگا ایک ہدف کے لیے. بالکل. تو میرے لیے وہ ہدف بہت بڑا ہے، نہ کہ تنظیم. جو بھی چیز اس ہدف کے بیچ میں آتی ہے میرے لیے وہ کم اہمیت کی بن جاتی ہے. ہدف بہت بڑا ہے تو پورا کرنے کیا راستہ اختیار کریں گے آپ اگر اسی طریقے سے نظام 1 سال کے بعد بھی چلتا؟ میں نے آپ کو اصولی جب تک جس طرح سے ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر سے ملنے گئے یا گورنمنٹ گئی، میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لوں گا، ہمارے جوانوں کے لیے بھی جانا تھا اسی طرح انہی آفیسز میں، اسی ہوم منسٹر کے آفس میں، اسی پرائم منسٹر کے آفس کی وہ بات ان تک پہنچائی جائے. اگر عمل کرے تو ٹھیک، اگر نہیں کرے تو میرے لیے لوگ زیادہ اہم ہے، نہ کہ کوئی پارٹی، نہ کہ کوئی کرسی. لوگ جہاں پہ بھی چاہیں گے میں وہاں پہ ہوں. 200 یونٹ بجلی کے تو دیے جائیں گے مگر AAY کیٹیگریز میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو دیے جائیں گے. مینیفیسٹو جب ظاہر کیا تھا لوگوں کو توقع اور تھی، کیا آپ اس بات سے آمادہ ہیں؟ اسی لیے میں نے الیکشن کی کیمپیننگ میں یہ کہا تھا جب میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ آپ جو وعدے کر رہے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو جس طرح سے لوگ پارٹی کے لیے بات کر رہا ہوں اسی طرح سے اس وقت لوگوں کے لیے بھی بات تھی. کیا اگلا قدم ہوگا آپ کا، کیونکہ لوگوں کو آپ پر امیدیں ہیں اور ریزرویشن کو لے کر تمام یوتھ اس وقت پریشان بھی بہت. چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، صلاح مشورہ لیا جاتا ہے کسی میں؟ لوگ نوجوان جو ہیں جیلوں میں بند ہیں جن پہ کچھ خاص سیریس چارجز بھی نہیں ہیں، عید بھی آنے والی ہے اور اس کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ پہلگام اٹیک کے بعد کئی ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ابھی بھی دبی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے؟ توقعات ہے اور ایسا ابھی لگ نہیں رہا ہے کہ ان توقعات پہ کام ہو رہا ہے اور وقت نکل رہا ہے، چونکہ لوگوں کے عام معاملات نہیں ہے، اس ریاست کے بہت بڑے معاملات ہیں. ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں آغا سعید روح اللہ مہدی جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں. سر بہت زیادہ شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں وقت دیا. جموں کشمیر کی سرکار کیا نظام صحیح چلا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے جو ہے پیش آ رہی ہے، ان کے کام کر رہی ہے؟ یہ آپ لوگوں سے پوچھے، لوگوں کے پاس اس کا بہتر جواب ہوگا. میں جتنا لوگوں سے سنتا ہوں جو توقعات ہے جموں کشمیر کے عوام کی، میں کہوں گا ابھی بھی توقعات ہے. ایسا ابھی لگ نہیں رہا ہے کہ ان توقعات پہ کام ہو رہا ہے اور وقت نکل رہا ہے، چونکہ لوگوں کے عام معاملات نہیں ہے، اس ریاست کے بہت بڑے معاملات ہیں. ہمارا ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے، ہماری شناخت پہ جو حملہ ہوا ہے، ہمارے حقوق پہ جو حملہ ہوا ہے، ہماری زمین پہ جو سوالیہ نشان ہے، ہمارے جابس پہ جو سوالیہ نشان ہے، ہمارے آئندہ اس ریاست کا مستقبل کیسا ہوگا. تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے، اس میں وقت کی بہت کمی ہے. تو جتنی ابھی تک بات ہوتی ہے لوگوں سے، لوگوں میں ایک ناراضگی دکھتی ہے، ایک مایوسی دکھتی ہے. ابھی لگتا ہے کہ ابھی اس حد تک اس پہ کام نہیں ہوا ہے. 370 کی آپ نے بات کی ہے، اول دن سے اسٹیٹ ہوڈ کی بات آپ نے کی ہے. آپ بھی اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ تھا جو ابھی بھی لوگ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ وہ واپس آئے گا اور لوگوں نے بڑے پیمانے پہ نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا. سو کب تک آپ کا صبر برقرار رہے گا، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اور میں یہاں پہ کرسی کو پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ایک کام کو انجام دینے کے لیے بیٹھا ہوں. میں جو بھی باتیں کرتا ہوں وہ منظر عام پہ ہے، ایک بات باہر ایک بات اندر نہیں ہے. تو ہر بات اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گی. امید کرتا ہوں ابھی 8 مہینے گزر چکے ہیں جو ہم نے حکومت بنائی، ہم سب لوگوں نے، جو جموں کشمیر کی ریاست کے لوگوں نے یہ جو حکومت بنائی ہے اس پہ کام کرے گی. جو ذمہ داری لوگوں نے امید کی تھی کہ یہ نبھائے گی، اس ذمہ داری کو نبھائے گی. تو دیکھتے ہیں اس سال کو پورا ہوتے ہوتے کس حد تک یہ ذمہ داریاں پوری ہو جائے گی.
باقی جس بات کا آپ نے سوال پوچھا، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ہر بات کا صحیح وقت ہوتا ہے، اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں یہاں پہ کرسی کو پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لوگوں کی ذمہ داری کو، امیدوں پہ عمل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لوگ اس وقت کیوس میں ہیں، پریشان ہیں کہ آغا سعید اللہ مہدی تو بات کرتے ہیں مگر ان چیزوں کو جو ان کی حکومت، ان کی جو تنظیم ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونی دیتی، کیسے دیکھیں گے اس چیز کو؟ مشکل ہے جب لوگوں کی اتنی ساری امیدیں ہو اور وقت اس طرح کا خراب گزر رہا ہو لوگوں پہ، اور ہماری کوششیں کم ہو، تو اس طرح کے سوال تو اٹھنے لازمی ہی ہے۔ جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہے، میں کہوں گا کہ وہ ناکافی ہے۔ اس مسئلے پہ جتنی کوششیں ہونی چاہیے تھی ویسی ہے نہیں، اور ناکافی ہے، وقت بہت کم ہے، لڑائی بہت زیادہ ہے۔ اگر الیکشنز میں لوگوں نے اعتماد دیا، اور میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر کسی نے کوشش کی کہ اس تنظیم کو ووٹ ملے، ووٹ ہم سب نے دیا اور مانگا ایک ہدف کے لیے، بالکل، تو میرے لیے وہ ہدف بہت بڑا ہے، نہ کہ تنظیم۔ جو بھی چیز اس ہدف کے بیچ میں آتی ہے میرے لیے وہ کم اہمیت کی بن جاتی ہے، ہدف بہت بڑا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر کوتاہی بنے، اس کوتاہی سے آگے نکلنا ہی ایک صحیح راستہ ہوتا ہے پھر ہدف کو پورا کرنے کے کیا لیے۔ راستہ اختیار کریں گے آپ اگر اسی طریقے سے نظام ایک سال کے بعد بھی چلتا رہے؟ میں نے آپ کو اصولی جواب دیا، تو وقت اس کے جزیات جو ہے وہ خود ظاہر کرے گا۔ ڈیڈ لائن آ رہی ہے، ریزرویشن کا ایک مدعا آپ نے اٹھایا ہے، چند ہی دن بچے ہیں، اس جو کمیٹی کی وہ باقاعدہ طور پر ڈیٹ منتخب کی گئی تھی، کیا اگلا قدم ہوگا آپ کا؟ کیونکہ لوگوں کو آپ پر امیدیں ہیں اور ریزرویشن کو لے کر تمام یوتھ اس وقت پریشان بھی بہت ہے۔ میں کمیٹیڈ ہوں، وعدہ بند ہوں، امید ہے کہ 10 تاریخ کو 6 مہینے پورے ہو رہے ہیں، سب کمیٹی نے اپنا کام کیا ہوگا، وہ اپنا رپورٹ پیش کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہوا، جو میری کمٹمنٹ ہے میں اس کمٹمنٹ پہ ابھی بھی قائم ہوں، وہ قائم رہوں گا۔ جہاں پہ بھی ریزرویشن سے وابستہ جو ہمارے لوگ ہیں، سبھی لوگ، اور بالخصوص اسٹوڈنٹس، جہاں کہیں پہ بھی ان کو میری ضرورت ہوگی، میری وہ کمٹمنٹ ہے، میں وہاں پہ وہ مجھے کھڑا پائیں گے وہاں پہ۔ 200 یونٹ بجلی کے تو دیے جائیں گے، مگر AAY کیٹیگریز میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ مینیفیسٹو جب ظاہر کیا تھا لوگوں کو توقع اور تھی، کیا آپ اس بات سے آمادہ ہیں؟ اسی لیے میں نے الیکشن کی کیمپیننگ میں یہ کہا تھا، جب میں بات کر رہا تھا، کہ لوگوں کے ساتھ آپ جو وعدے کر رہے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو جس طرح سے لوگ پارٹی کے لیے بات کر رہا ہوں، اسی طرح سے اس وقت لوگوں کے لیے بھی بات کروں گا۔ تو اگر وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوگی تو آپ پائیں گے کہ میں اسی طرح سے اس وقت اس کارکردگی کے خلاف اٹھوں گا۔ تو ریٹن کمٹمنٹ ہے آپ کی مینیفیسٹو میں، جتنی بھی ریٹن کمٹمنٹس ہیں آپ کو وہ پورا کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے آپ، تو آپ کے سامنے دوسری جماعتوں کا حال تو ہے ہی، جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میری یہی کوشش ہوگی کہ لوگوں کی وہ بات ان تک پہنچائی جائے، اگر عمل کرے تو ٹھیک، اگر نہیں کرے تو میرے لیے لوگ زیادہ اہم ہے، نہ کہ کوئی پارٹی، نہ کہ کوئی کرسی۔ لوگ جہاں پہ بھی چاہیں گے میں وہاں پہ آؤں گا۔ کافی زیادہ لوگ نوجوان جو ہیں جیلوں میں بند ہیں، جن پہ کچھ خاص سیریس چارجز بھی نہیں ہیں، عید بھی آنے والی ہے، اور اس کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ پہلگام اٹیک کے بعد کئی ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ابھی بھی دبی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے سر؟ یہی مسئلہ یہی بن رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے، اختلاف جو دکھتے ہیں وہ اسی شکل میں آتے ہیں کہ میں ایک انڈیویجولی ایک کوشش کروں، پارٹی وہ کوشش نہ کرے، تو یہ دو الگ الگ راستے بنتے ہیں۔ اور میری کوشش میں جو سپورٹ ہونا چاہیے تھا، یا پارٹی اگر جامعہ طور سے کلیکٹیولی وہ کوشش کرے، جتنی اس میں طاقت آئے گی وہ نہیں آتی ہے۔ میں انڈیویجولی ہوم منسٹر سے بھی ملا، میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا، میں نے ایک ریمائنڈر بھی دیا ہوم منسٹر کو کچھ مہینوں کے بعد اس مسئلے پہ کہ ہمارے جو پرزنرز ہیں اور بے گناہ نوجوان بالخصوص، ان کو اب رہا کیا جائے۔ 5-6 سال گزر چکے ہیں، وداؤٹ ٹرائلز بہت ہمارے لوگ بند ہیں، یا جتنے بھی کنوکٹڈ ہے یا ان کنوکٹڈ ہے، یا جو بھی ہمارے بچے بند ہیں، ان کو اپنی ریاست کی جیلوں میں واپس لایا جائے۔ دوسری جگہوں پہ آپ نے ان کو رکھا ہے، وچ گوز اگینسٹ دا لا۔ تو
इंडिविजुअली मैं एक कोशिश करूं, ठीक है, मगर जिसके लिए हम इस पूरी पार्टी ने वोट लिया और फिर गवर्नमेंट भी बनी, वो कोशिश ना करे तो ये एफर्ट्स पूरे नहीं आते, इसमें वो कमज़ोरी रहती है, इसीलिए फिर वो तज़ाद दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पार्टी की ज़िम्मेदारी, इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये थी कि अभी तक जिस तरह से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर से मिलने गए या गवर्नमेंट गई, मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लूँगा, हमारे जवानों के लिए भी जाना था इसी तरह, उन्हीं ऑफिस में, उसी होम मिनिस्टर के ऑफिस में, उसी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। नहीं सुनते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को लेके या लोगों को लेके, कहीं पे बैठ सकते थे, पार्लियामेंट के बाहर बैठ सकते थे, होम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास बैठ सकते थे, हमारे 10 मिनिस्टर 4 मिनिस्टर बैठ के वहाँ पे जाके, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे जाके बैठ सकता था, एक प्रोटेस्ट कर सकते थे जब तक कि हमारे बच्चों को रिहा नहीं किया जाता। मैं इंडिविजुअली जितनी भी कोशिश करूं वो तब तक नाकाफ़ी है जब तक कि हम कलेक्टिवली हम कोशिश ना करें। और कलेक्टिव एफर्ट्स में जब हमने वो गवर्नमेंट बनाई हो जिसको काम ही हमने मैंडेट ही यही दिया हो कि आप ये सब काम करें, जिससे एक्सपेक्टेशन ही यही है कि आप ये काम करें, वो ये काम ना करे तो मायूसी तो होती है। बड़गाम सीट खाली है और आप बड़गाम में रहते हैं, आप भी जानते हैं कि लोग यहाँ पे आप पर कितना एतमाद जताते हैं। आपके कहने पर जो है उन्होंने वोट भी दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मगर अभी भी उनके एमएलए यहाँ पर नहीं है। तो आने वाले वक्त में क्या तवक्कात रखते हैं? आने वाले वक्त में अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप अपनी तंजीम के किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे फिर से यहाँ बड़गाम सीट से? इलेक्शंस जब होंगे तो इस पर देखते तब बात करेंगे। एक उसूली जवाब इतना ही दूंगा, जुज़ियात में नहीं जाऊंगा, कि अब मेरे लिए मुझे नहीं लगता है कि गुंजाइश है कि मैं दोबारा लोगों के बीच में जाऊं और वोट मांगूं, कोई एश्योरेंस दे के, कोई वादा दे के, जबकि 8 महीने गुजर चुके हो, हमने बहुत सारे वादे दिए हो और उस पर शायद अभी तक वो अमल ना हुआ हो। बेहतर ये होगा कि इलेक्शन से पहले लोगों के साथ हमारी जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, उसूली जो कमिटमेंट है हमारी, उस पर कोई ना कोई पेशरफ्त हुई हो और कंक्रीट कोई फ़ैसले, इक़दामात उठाए गए हो। अगर कुछ कंक्रीट इक़दामात उठाए गए हो, या प्रिजनर्स के हवाले से, या 370 के वापसी के हवाले से, लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन, किसी तरीके से हमने कोई कंक्रीट स्टेप्स लिए हुए हो जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये वो काम है जो हमारे तवक्कात है, जो अब पूरे होने लगे हैं, तो शायद उस सूरत में मैं चला जाऊं लोगों के पास। मगर इस सूरत हाल में कि फिर से एक बार जाऊं, एश्योरेंस दूं, वादे दूं कि वो करेंगे, ये करेंगे, कि जबकि 8 महीने गुजर चुके हो, 10 महीने गुजर चुके हो, हमसे ऐसा कुछ ना हुआ हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सही है या मैं वो चेहरा बना हासिल कर पाऊँ कि जिसको लेके मैं लोगों के पास जाऊँ। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से आपकी बातचीत होती है, सलाह मशवरा लिया जाता है किसी में? आखिरी सलाह मशवरा जो हुआ वही वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पे सलाह मशवरा क्या हुआ, बातचीत हुई, डिबेट हुआ, सलाह मशवरा हुआ। इसके अलावा वो अपने काम में मसरूफ़ है, मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। खैर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। आगा सईदुल्लाह मेहदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कई सारे सवालात थे जो कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते थे, मुकम्मल तौर पर हमने पूछने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है ये नज़रिया रखते हैं मौजूदा हुकूमत पर। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।